آپ نے اپنے کتاب کے سٹارٹ میں فرمایا تھا سود اور انشورنس. انشورنس ایک تو ہوتی ہے لائف انشورنس، ایک ہوتی ہے جنرل انشورنس. جنرل انشورنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بینکس جو بھی لوننگ وغیرہ کرتے ہیں بغیر انشورنس کے وہ لوننگ نہیں کرتے، فائنانسنگ نہیں کرتے. ایسا ہی امپورٹ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی بغیر انشورنس کے نہیں ہوگی. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن ہر وقت ہماری میں ڈالر یا پاک روپیز ہیں جس میں قائد کی اور ان کی تصویر ہے. یہاں پہ چلیں اجتہاد ہے، ایک مجبوری ہے. تو یہ جین انشورنس سے متعلق بتائیں کہ اس سے متعلق آپ کا کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع میں عرض کر دی. یہ جو انشورنس ہے نا، اس دور میں تو یہ اضطرار ہی بن چکا کہ ایک آدمی ساری عمر کی کمائی یہ گاڑی لے کر نکل رہا باہر، اسی وقت پسٹل لے کر کھڑے ہیں، بس ختم کر جاتے ہیں اس کو بھی. اس لیے اگر لوگ یہ مجبوراً کرا لیتے ہیں اپنے حفاظ کے لیے تو شاید اللہ معاف کر دے. اصل حال تو وہی ہے نا کہ ہم سارے اس کو ختم کر کے صحیح شرعی نظام لائیں جس میں یہ پریشانیاں نہ. مگر وہ تو بات اب دور کی ہے. اس لیے کوئی بات نہیں. جو تصویر کی بات آپ نے کہی، رسول اللہ کے بعد بھی کافی دیر تک آپ کے زمانے کسرا اور روم کے جو نا اور ایران کے سکے چلتے رہے، ان پر تصویریں تھیں. آپ بھی جنم دیرار وہی برتتے تھے. صحابہ عبد الملک بن مروان نے پہلا سکہ بنایا جس پر یہ تصویریں نہیں تھی، ورنہ خود حضور بھی وہی سکے استعمال کرتے تھے. کافروں کے بنے ہوئے تصویریں تھیں ان پر. تو ہی نہیں بات جو ہے نا تصویر کے بارے میں بات. اب تو علماء اکٹھے ہوئے، مجلسیں ملی شرعی لاہور مان گئے. پہلے کچھ اعتراض کر دے مولانا آپ تصویر بناتے ہیں. اب سب نے، جامعہ سلفیہ بھی تھا، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، پورا رسالہ آیا محدث. انہوں نے کہا یار اگر ان میں فن سے رہنا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. ٹی وی پر آؤ، دانشور لوگ بے دین کر رہے ہیں لوگوں کو، تم ان بحثوں میں کیا الجھے ہوئے ہو تصویر وغیرہ. تو تصویر کے بارے میں جو نا سچی بات وہ حدیث کو اگر صحیح پڑھے تو یہی ہے کہ جو بت پرستی کے لیے بنتی تھی نا اور لوگ انہیں پوجتے تھے، منع ان کو کیا. پہلے سختی بہت کی، جیسے آپ نے پہلے قبریں دیکھنے سے بالکل ہوگی کہ قبریں نہ دیکھا کرو. نئے نئے مسلمان ہوئے شرک کر، بعد میں کہا اب میں اجازت دیتا ہوں. اسی طرح تصویر کا معاملہ، کیونکہ آخر میں جس طرح تصویر ہے یہ بھی تو حضور نے فرمایا جس سے جان چھڑاتے اللہ رقمن فی ثواب، کہ کپڑے میں بنی ہوئی جاندار کی تصویر کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری. اسی طرح رسول اللہ آئے تبوک سے، پردہ ہٹ گیا، تاک میں پڑا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کھلونے پڑے بالکل جانداروں کی بنی ہوئی سارے، اور ایک گھوڑا بھی ہے جس پر ہے. تو آپ نے پوچھا ایسا کیا؟ کہا یا رسول اللہ گڑیا ہیں یہ، اور یہ گھوڑا. آپ نے گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے سنی سنائی بات کہی کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ تو حضور مسکرا کر چپ کر. تو بعد میں نرمی ہو گئی، وہ سختی نہیں رہی. اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن کو لوگ پوجا کے لیے استعمال کریں. کوئی اپنے گھروں میں رکھتا ہے، کوئی دکانوں پر گھر کہ برکت ہوگی. میرے حضرت صاحب کی یہ شرکی عقیدہ یا بے حیائی کی ہے اور یعنی ہے، بہت فحاشی کی باتیں ہیں. باقی کوئی بات نہیں. حضرت قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، بھتیجے ہیں. مدینے کے ساتھیوں میں لوگ ان کے گھر میں گئے تو حجلہ عروسی، جس طرح ہم شب عروسی دلہن کے لیے بناتے ہیں نا، اس طرح تھا. اس میں پرندوں کی ٹکن کئی جو جانور تھے ان کی تصویریں. تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار اسی حدیث میں تو آتا ہے کپڑے میں بنی گئی ٹھیک. تو کئی لوگ اپنی طرف سے بھی جب دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو کام ہوتا خراب. بات کو صحیح رکھنا چاہیے. کتا بھی دیکھنا، کتا ساتھ ہی ذکر ہے مگر 3 کتوں کی اجازت بھی دی ہے. اس میں شکار کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتا. پھر کوئی بات نہیں، پھر فرشتے آتے ہیں. یہ اسی حدیث میں